فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وہی تو ہے جس نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ کمزوری کے بعد طاقتور بناتا ہے، پھر انسان کمزور کے بعد طاقتور ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر انسان طاقتور کے بعد پھر سے کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی ماں سے پانی بھی نہیں مانگ سکتا ہے، وہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو اسے رونا پڑتا ہے، جب اسے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اسے رونا پڑتا ہے، جب اسے جو ہے پیاس لگتی ہے تو پھر اسے رونا پڑتا ہے، وہ اپنی بات منہ سے بول نہیں سکتا ہے، وہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ پھر انسان دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے، پھر انسان دھیرے دھیرے نوجوان ہوتا ہے، پھر وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہے، اس کا دماغ تیز ہونے لگتا ہے، اس کا جسم طاقتور ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کمزوری سے پھر اس کو طاقتور دی، پھر ہم نے اس کو طاقتور بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے اس کو کمزور سے طاقتور بنایا، پھر ہم نے طاقتور سے پھر اس کو کمزور کر دیا اور بڑھاپے کی زندگی میں پہنچا دیا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، انسان پیدا ہوا تو کمزور پیدا ہوا، اور کمزور کے بعد اللہ نے طاقتور بنایا، اور طاقتور کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے کمزور کر دیا، اور یہ تیسری مرتبہ جو کمزور کا اللہ نے ذکر کیا، اس میں جو ہے پہلی کمزوری سے زیادہ خطرناک کمزوری تیسرے دور میں آ گئی۔ تیسرے دور میں جو کمزوری آئی وہ پہلے دور سے زیادہ کمزوری آئی۔ بڑھاپے کی زندگی بچپنے سے زیادہ خطرناک ہے میرے بھائی، بچپنے سے زیادہ۔ تو یہ تین دور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ یخلق ما یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ویسا پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ چاہے تو انسان کو ڈائریکٹ جوان بنا سکتا ہے، اللہ اگر چاہتا تو انسان کو ڈائریکٹ جو ہے طاقتور پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، پھر طاقتور بنایا، اور طاقتور کے بعد انسان کو پھر سے کمزور اور بڑھاپا بنا دیا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے پیدا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائیوں۔ یہ پیدائش جو انسانی زندگی میں جو ادوار آتے ہیں، جو دور آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کمزور پھر طاقتور، پھر کمزور اور بڑھاپا۔ ان تینوں ادوار میں سب سے اہم دور جوانی کا دور ہے، جس کے بارے میں امام کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جوانی کا جو دور ہے، اس کا سوال و جواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسپیشل کرے گا، اسپیشل سوال کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، میدان محشر میں جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی انسان اپنا قدم 1 انچ بھی ادھر سے ادھر ہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، عن عمرہ فیما افنا، آئے میرے بندو ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کو ہم نے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال اور 100 سال کی ہم نے
زندگی دی اس زندگی کو تم نے کہاں فنا کیا؟ پیدائش سے لے کر کے پوری زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا کہ پوری زندگی کو تم نے کہاں کہاں گزارا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، تو اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا تھا، موت دینے والا میں تھا، پیدا کرنے والا میں تھا، میں نے تم کو پیدا کیا، تو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا؟ پوری زندگی کا سوال کرے گا۔ پھر پوری زندگی کو سوال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے تعلق سے اسپیشل سوال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے میرے بندے، ہم نے تمہاری زندگی میں جو 20 سال سے 40 سال کا دور دیا تھا، جو 20 سال سے 40 سال کا جو جوانی کا دور دیا تھا، جو جوانی کا پیریڈ دیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں فنا کیا؟ اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ جوانی کے عالم میں تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جوانی کے عالم میں تم نے رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ جوانی میں تم نے قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی، جس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے؟ تم نے جوانی کے عالم میں قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ میرے بھائیو، جب تک انسان جوانی کے بارے میں حساب نہیں دے دے گا، 20 سال سے 40 سال تک انسان نے کیا کیا، کہاں کہاں گزارا، جب تک انسان 20 سال سے 40 سال کے بارے میں 20 سال کی زندگی کا حساب نہیں دے گا، تب تک انسان جو ہے میدان محشر سے اپنا قدم 1 انچ بھی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، امام کائنات فرماتے ہیں کہ جو عبادت اللہ کی نظر میں، جوانی کی عبادت جو اللہ کی نظر میں جو اہم رکھتا ہے، جو معنی رکھتا ہے، وہ بڑھاپے کی زندگی میں عبادت معنی نہیں رکھتا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، ایک آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے، ایک آدمی جو ہے ضعیف العمر میں پہنچ چکا ہے، آخری ٹائم ہے، دنیا سے وہ جانے والا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں 1 لاکھ درہم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور ایک نوجوان ہے جو جوانی کے عالم میں، جو دنیاوی زندگی میں مست ہو کر کے، اگر وہ للہیت کے ساتھ و خلوص نیت سے اگر وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ میں 1 درہم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 1 درہم اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے جتنا محبوب 1 لاکھ درہم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کیجئے، 1 درہم کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا زیادہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اگر کوئی انسان آخری ٹائم میں 1 لاکھ خرچ کرتا ہے تو 1 لاکھ درہم جو ہے 1 روپیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جو جوانی کے عالم میں، جو صحت و تندرستی کی حالت میں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ جوانی کی اہمیت اور یہ جوانی کی فضیلت ہے۔ میرے بھائی، اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اور پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے میرے بھائیوں، اس میں سب سے زیادہ رول اور کردار رہا ہے تو نوجوانوں اور جوانوں کی جماعت کا رہا ہے۔ جوانوں کی جماعت کا سب سے زیادہ رول رہا ہے، جس کی وجہ سے مذہب اسلام جو ہے سعودی عرب سے چل کر کے ہندوستان تک، اور ہندوستان سے لے کر کے بنگلہ دیش تک، بنگلہ دیش سے لے کر کے پاکستان تک، اور پوری دنیا میں جو اسلام کا پرچم لہرتا ہے، اور جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا صدائے بلند جو ہوتی ہے، یہ اگر اس میں سب سے زیادہ رول ہے تو جوانوں کا رول ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، مسلمانوں نے جب پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے، جب بہت سارے ملکوں کو فتح کرتے کرتے انڈیا کے اندر بھی اسلام کا پرچم لہر گیا، جب انڈیا سے فتح کرتے کرتے جب مسلمانوں نے بہت سارے ملکوں کو فتح کر لیا، بہت سارے شہروں کو اور بہت سارے دیشوں کو، بہت سارے ملکوں کو فتح کیا، فتح کر کے جب مسلمان جو ہے افریقہ کی دھرتی پر پہنچا، افریقہ کی سرزمین پر پہنچا، افریقہ میں بھی وہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، وہاں پر بھی محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا دیا، اسلام جو ہے افریقہ میں پھیل گیا۔ افریقہ میں جیسے ہی مسلمانوں کی جماعت پہنچتی ہے میرے بھائیوں، سامنے ایک بڑا وشال سا سمندر ہے، بہت وشال سا سمندر، بہت بڑا سمندر ہے، سمندر میں جوش مار رہا ہے، بڑی بڑی طغیانی اٹھ رہی ہے، سمندر لہریں مار رہی ہے۔ اسی جماعت میں ایک جوان ہے جس کا نام عقبہ ابن نافع ہے۔ عقبہ ابن نافع کھڑا ہوتا ہے اور وہ سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، ہم نے جو ہے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں ہم نے جو ہے لہرا دیا، دائیں بھی اسلام کا جھنڈا لہر رہا ہے، بائیں بھی ہم نے اسلام پھیلا دیا ہے، پیچھے بھی ہم نے اسلام کو پھیلا دیا ہے، اے اللہ، سامنے سمندر ہے، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس سمندر کے آگے میں کوئی ملک ہے، تیرا کوئی ملک آباد ہے، کوئی بستی آباد ہے، کوئی انسان کا گاؤں آباد ہے، تو اے اللہ، میں پرواہ نہیں
رہی ہے, سمندر کتنی تیز طغیانی پھینک رہی ہے. اے اللہ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ سمندر کے آگے میں کوئی تیرا ملک بسا ہوا ہے تو میں تیری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے اللہ, نافع ابن عقبہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے پاس جتنے گھوڑے ہیں میں ان سارے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دوں گا, سمندر میں دوڑا دوں گا, اور میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ سمندر پار کر کے اس ملک کے اندر جو ہے اسلام کا جھنڈا نہ لہرا دیں جو سمندر کے اس ملک میں, سمندر کے اس پار میں بسا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ جوش تھا عقبہ ابن نافع کے اندر, اس کے اندر یہ فکر تھی کہ جس طریقے سے ہم نے پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا, اللہ ہم کو پتہ چل جائے کہ اس سمندر کے آگے بھی کوئی ملک بسا ہوا ہے تو ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ سمندر لہریں مار رہی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ سمندر میں گھوڑا ڈالنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا, لیکن ہم پرواہ نہیں کریں گے بلکہ ہم جو ہے سمندر میں گھوڑا اتار دیں گے اور جو ہے اس سمندر کو پار کر کے ملک میں جانے کی کوشش کریں گے. یہ تھا میرے بھائیوں اس دور میں عقبہ ابن نافع کے اندر یہ ایمان تھا, یہ توحید کی طاقت تھی, یہ ایمان کی طاقت تھی جو سمندر کی پرواہ نہیں کیا, اور یہ کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس سمندر کے آگے کوئی ملک ہے تو ہم یہاں پر اپنا گھوڑا ڈال دیں. ہمارے سماج اور سوسائٹی کا حال دیکھیے, آج کے نوجوان جو ہے دین کے بارے میں دین کا کیا کام کریں گے. میرے بھائیو ذرا غور کیجیے, ملک ہندوستان میں جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرانے والا محمد بن قاسم, تاریخ کے بارے میں پڑھیے, محمد بن قاسم جس کی عمر 17 سال کی تھی, 17 سال کی عمر میں اس نے مذہب اسلام کا جھنڈا ملک ہندوستان کے اندر میرے بھائیو لہرا دیا, اور اسلام کا جھنڈا ہندوستان کے اندر گاڑ دیا. ہمارے سماج اور سوسائٹی کے حالات کے اوپر نظر دوڑائیے. ہمارے معاشرے میں 17 سال اور 18 سال اور 20 سال 25 سال کے نوجوان کیا کر رہے ہیں, ان کو سگریٹ پھونکنے کی فرصت نہیں ہے, ان کو تمباکو کھانے کی فرصت نہیں ہے, وہ جو ہے وہ ان کو عیاشی کرنے کی فرصت نہیں ہے, اور دنیا کی رنگینیوں میں میرے بھائیوں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو جو ہے اسلام وہ اپنے گھر میں نافذ نہیں کر سکا, وہ اپنے گاؤں میں کیا نافذ کرے گا, اور اپنے گاؤں میں نافذ نہیں کر سکے گا تو اپنے جو ہے اپنے صوبہ کے اندر کیا نافذ کرے گا, اور اپنے صوبہ تو چھوڑیے ملک کے اندر کیا نافذ کرے گا, جب اس جو ہے اپنے معاشرے کے اندر وہ اپنے حالات کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. ذرا غور کیجیے. اب اس کے اوپر تفصیل اگر بات کریں گے تو میرے بھائیوں کسی پر پورا خطبہ ہو جائے. تو سنیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 ادوار میں سے جو سب سے پہلا دور ذکر کیا وہ جوانی کا دور ذکر کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کرسی پر بیٹھے گا اس کرسی کا سایہ بہت دور تک جائے گا میرے بھائیوں, بہت دور تک جائے گا. اس سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا, 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جہاں سورج کی گرمی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی. ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, جو جوان اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے, جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں وقف کر دیا, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا, وہ جوان اور وہ نوجوان کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے میں ہوں گے. اللہ کے عرش کے نیچے میں ہوں گے کون؟ جو جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگا دیتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, ہم اپنی جوانی کو اللہ کے لیے کہاں لگاتے ہیں؟ دنیا کے لیے لگاتے ہیں, دنیا کی عیاشیوں میں لگاتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ابھی پوری زندگی دھری پڑی ہے, اور جب ہماری زندگی نکل جائے گی, جب 40-50 سال کی ہو جاتی ہے, تب جو ہے ہمیں اللہ یاد آتا ہے اور مسجد دکھائی دیتی ہے. میرے بھائیوں بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریک بن جاتا ہے, وہ بھی شکار نہیں کرتا ہے. اصل عبادت میرے بھائیوں جوانی کی عبادت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. یہ حدیث دیکھیے, صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی, میں اس حدیث پر ڈائریکٹ آتا ہوں. اللہ کے نبی ایک آدمی کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے.
اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی فرماتے نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ابھی تم جوان ہو، تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، تمہارے جسم کے اندر پھرتی ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر سکتے ہو۔ کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، جب تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا، جب تمہاری چہرے پر جھریاں طاری ہو جائے گی، جب تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا اور تم لاٹھی کے سہارے اللہ کے گھر میں آؤ گے، وضو خانے میں وضو بنانے کے لیے بیٹھو گے، وضو بناتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، وضو بنانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے، پیر کتنے مرتبہ دھلنا چاہیے، 3 مرتبہ کی جگہ 4 مرتبہ پیر کو، میرے بھائیوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلنے کے بجائے 4 مرتبہ دھل رہے ہیں، چہرہ 3 مرتبہ دھلنے کے بجائے جو ہے 4 مرتبہ 5 مرتبہ اور 6 مرتبہ دھوتے چلے جا رہے ہیں، یا ایسے ہی اٹھ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جب دماغ کام نہیں کرے گا تب تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آؤ گے، مسجد میں داخل ہوا، نماز کے لیے کھڑا ہے، میرے بھائیوں سنتیں پڑھ رہا ہے، 2 رکعت کی جگہ وہ 3 رکعت میں سلام پھیرا ہوا ہے، 4 رکعت میں سلام پھیر کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی 5 پڑھ دیتا ہے، 1 رکعت میں سلام پھیر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں جب تمہارے کاندھے سے فرشتے اٹھ جائیں گے اچھائیاں برائیاں لکھنے کے لیے، کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا، جب تم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاؤ گے؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، اے لوگوں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ ابھی تم صحت مند ہو، تمہارے جسم میں طاقت ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بڑھاپے وہ بیماری کے عالم میں نہیں کر سکتے ہو۔ کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تم بیمار ہو جاؤ گے، جب تم جو ہے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے چارپائی پر پڑے رہو گے میرے بھائیوں، یا پھر تمہارا کسی حادثے میں تمہارا پیر ٹوٹ جائے گا، تمہارے پیروں پر پلاسٹر چڑھا رہے گا، اور جب سارے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو تم کہو گے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا، ہاں، اور وہ زاروں کی طرح روتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب تمہارے اندر تندرستی تھی، جب تمہاری باڈی میں کوئی بیماری نہیں تھی، تب تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اب تم بیمار پڑ گئے ہو، چارپائی میں لیٹ گئے ہو، تب تمہیں اللہ یاد آ رہا ہے، تب تمہیں مسجد یاد آ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، اے لوگوں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں صحت جو ہے بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھانے پینے کے لیے ترستے ہیں۔ اس کے پاس جیب میں پیسہ ہے لیکن وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا ہے، وہ چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہے، وہ چاول نہیں کھا سکتا ہے، وہ یہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا، صاحب شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، میٹھا کھانے سے منع کیا ہے۔ پیسہ رہنے کے باوجود انسان جو ہے رس ملائی کھانے سے، رسگلہ کھانے کے لیے ترستا ہے۔ یہ ہوتا کہ نہیں ایسا؟ تو یہ بہت بڑی صحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ نمبر 3 وغناک قبل فقرک، اے لوگوں اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کی فراوانی دی ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، ابھی تم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنا چاہو کر لو۔ کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارا مال لٹ جائے گا، جب تم کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے یا تمہارا پیسہ چوری ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روڈ پہ لے آئے گا، کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت تم اللہ کے راستے میں جو مال خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ آج انسان کے پاس جب مال کی فراوانی آتی ہے، سب بہت جلدی ہمارے مسلمان کے پر نکل آتے ہیں، بہت جلدی پر نکل آتے ہیں، بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب تم کیا بات کرتے ہو، تم کو ہم کھڑے کھڑے خرید لیں گے، ایسے بولتے نہیں۔ تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ ارے کھڑے کھڑے کن لیں گے تم کو، بولو یہ الفاظ بولتے ہیں باقاعدہ پیسے والے۔ 4 پیسے کیا ہو گئے صاحب، گفتگو کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے صاحب۔ ارے ہم نے قارون کی تاریخ کو پڑھا ہے، جس کی خزانوں کی چابیاں کئی پہلوان مل کر کے اٹھایا کرتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دولت کو زمین میں، ان کو دولت سمیت ان کو دھنسا کے رکھ دیا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تم کس کھیت کی مولی ہو کہ اپنے
दौलत की बुनियाद पर, 4 पैसे की बुनियाद पर, 10 लाख की बुनियाद पर तुम जो है किसी को भी हकीर समझते हो और किसी को भी जलील करने की कोशिश करते हो, मजमे में रुस्वा करने की कोशिश करते हो। मेरे भाइयों, इतना याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला देना जानता है तो चंद मिनट में अल्लाह ताला गरीब बनाना जानता है। पोस्ट में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले मेरे भाइयों फोन पे का ज़माना नहीं था, गूगल पे का ज़माना नहीं था। 20 साल पहले हमारे घरों में जो पैसा आता था वो जानते हो कैसे आता था? वो फोन पे के जरिए नहीं, वो गूगल पे के जरिए नहीं, वो अकाउंट में नहीं आता था, बल्कि पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट भेजा जाता था कि दुबई से आपके घर में आपके भाई ने 20,000 का मनी ऑर्डर भेजा है, 50,000 का मनी ऑर्डर भेजा है, और वो डाकिए वाला टूटी साइकिल में चल करके हमारे घरों तक आता था और मनी ऑर्डर पहुंचाता था। लीजिए भाई साहब, 20,000 का मनी ऑर्डर आया है, 50,000 का मनी ऑर्डर आया है, लीजिए अपनी अमानत को आप संभालिए, अपनी अमानत को लीजिए। अब वो डाकिए वाला कहेगा कि ये तो हमारा पैसा है, हम क्यों टूटी हुई साइकिल में देने के लिए जाएंगे, और वो टूटी हुई साइकिल को लात मारता है, शोरूम में जाता है, बेहतरीन स्कूटी खरीद लेता है, बेहतरीन कपड़े बनवा लेता है, आराम से फटाफट से घूमने लगता है, ये तो हमारा पैसा है, हम क्यों उसको देने जाएंगे उसको। ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसे सरकारी डाकिए को, ऐसा इंसान को गवर्नमेंट अपनी नौकरी के लिए उसको जगह देगा? उसको नौकरी से बर्खास्त कर देगा, बर्खास्त कर देगी सरकार, या फिर सस्पेंड कर देगी जो लोगों की अमानत में खयानत करेगा। ऐसे अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको माल की फरमानी दी है, तुमको पैसे और दौलत की फरमानी दी है, तो पोस्टमैन की हैसियत से तुमको दिया है। तुमको ये देखना पड़ेगा हमारे समाज में कौन मुहताज है, कौन गरीब है। ईद के मौके पर किसके घर में कपड़े आए, किसके घर में नहीं आए, किसके घर में सेवई के डब्बे आए, किसके घर में नहीं आए, कौन जरूरतमंद है, कौन भूखा है, कौन मुस्तहिक है। रमजान में उसको ज़कात उसके घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और अगर तुमने खबरगिरी नहीं की और अगर तुमने ज़रूरतमंद को मदद नहीं की, मेरे भाइयों, तो इतना याद रखना, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला देना जानता है तो छीनने में टाइम नहीं लगता है। जिस तरीके से पोस्टमैन को सरकार बर्खास्त कर देती है या नौकरी से जो है सस्पेंड कर देती है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे माल को छीन करके दूसरे को दे देगा और दूसरे को उसका मालिक बना देगा। ऐसा यही मिसाल है। आप देख लीजिए, ये लोग समझते हैं हमारे बाप का माल है, हम जो है जैसे चाहेंगे वैसे खर्च करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ देंगे, हम इसको पैसे की बुनियाद पे इसको गाली दे देंगे। आजकल पैसे वालों का दौर है, पैसे वालों की चलती है मेरे भाइयों। पैसे वाले जिसको चाहेंगे मार कर निकल जाएंगे, जिसको चाहेंगे जलील करके उस करके निकल जाएंगे। क्या हमारे नबी की जिंदगी में मेरे भाइयों माल की फरमानी नहीं आई? हमारी जिंदगी के ऊपर नजर डालो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, पहला निकाह अल्लाह के नबी का होता है एक मक्का की खदीजा नामी औरत से, जिसकी उम्र 40 साल है। 40 साल की औरत से होती है, जिसका एक दो शौहर, जिसका इंतकाल हो चुका। उस खदीजा नामी औरत ने मेरे नबी के पास निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल की थी। अल्लाह के नबी ने अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा लिया, अये चाचा, खदीजा ने पैगाम भेजा है, निकाह का पैगाम भेजा है, शादी का पैगाम भेजा है, हमें क्या करना चाहिए? अबू तालिब ने कहा, क्या है मेरे भतीजे, तुम्हारी माली हालात ठीक नहीं है, तुम्हारी हालात ठीक हो जाएगी, तुम खदीजा से निकाह कर लो, ये मेरा मशवरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा से निकाह किया और अबू तालिब ने निकाह को बढ़ाया। जरा गौर करो मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी का निकाह खदीजा से होता है, जब खदीजा से शादी होती है, खदीजा जो मक्का की सबसे अमीर तरीन औरत थी, मालदार औरत थी, उसके पास जो है साल जो उसका दिनार और दिरहम था, वो तिजारत पेशा औरत थी, उसके पास जो पूंजी थी, उसने सारा दिनार और दिरहम, सारा माल, सारी दौलत अल्लाह के नबी के हिबा कर दिया, अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। अल्लाह के नबी, लीजिए ये आपका माल है, आप जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करें, आप तिजारत कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया की निगाहों ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल की फरमानी आई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की स्टाइल नहीं बदली, आपके बातचीत करने का अंदाज नहीं बदला। आप जिसमें खाते थे उसी में खाते रहे, आप जिसमें सोते थे उसी में सोते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की स्टाइल नहीं बदली, उसके रहने से की अल्लाह के नबी की स्टाइल नहीं बदली। आज मेरे भाइयों, हमारे यहाँ शादी होती है तो लड़के के रहने सहने की स्टाइल बदल जाती है। पहले उसको पलंग नसीब नहीं था, खाटी में सो रहा था, अब वो पलंग में सो रहा है। पहले वो साइकिल में चल रहा था, अब वो अपाची में चल रहा है। क्यों?
اس لیے کہ مال ادھر سے ملا ہے، یہاں رہنے کی اسٹائل بدل جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی اسٹائل نہیں بدلی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ غریب ملک کون سا ہے؟ سب سے زیادہ غریب ملک دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ نیپال ہے۔ سب سے زیادہ غریب ملک کون سا ہے؟ نیپال ہے۔ نیپال ملک غریب ہو سکتا ہے لیکن نیپال کا راجا غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ نیپال کا راجا اپنے سر میں سونے کا تاج پہنتا ہے، اس کو غریب کہا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نیپال ملک غریب ہو سکتا ہے لیکن نیپال کا راجا غریب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، پوری دنیا کے جو امام ہیں، پوری دنیا کے جو کائنات کے سردار ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ملاقات کرنے کے لیے گئے، حضرت عمر فاروق ملنے کے لیے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چٹائی پر سونے کی وجہ سے اس کے پیٹھ میں نشانات پڑ گئے ہیں اور سر کے اوپر ایک مسکیجہ پانی کا لٹکا ہوا ہے، اور جہاں پر سر رکھ کے اللہ کے نبی سوئے ہیں ایک کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ کے اوپر اللہ کے نبی سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب ان کے کمرے میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں پہنچے، حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا یہ سادہ مزاج زندگی کہ اللہ کے نبی چٹائی میں سو رہے ہیں اور سونے کی وجہ سے پیٹھ میں نشان پڑ گئے ہیں، سر کے اوپر پانی کا ایک مشکیجہ لٹکا ہوا ہے، سر کے پاس ایک تکیہ ہے، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سادہ مزاج زندگی کو دیکھا، حضرت عمر فاروق زاروں کی طرح رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی ریجن تو بتاؤ، رونے کا جو ہے سبب بتاؤ، تم کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے نبی یہ کیسر و کسریٰ کا بادشاہ، یہ یہود و نصارہ نرم گرم بستروں میں سوتے ہیں اور آپ تو ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور آپ جو ہے چٹائی میں سوتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے لیے نرم گرم بستروں کا انتظام نہ کر دیں، کہ ہم آپ کے لیے اچھے بستر، لذیذ بستر، گدے کا تکیے کا انتظام نہ کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، بخاری کے الفاظ ہیں، اما ترضان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ۔ اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے لیے دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے اور میں محمد رسول اللہ کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لیے دنیا بہتر ہو جائے اور میرے لیے آخرت بہتر ہو جائے؟ عمر فاروق کہتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی میں یہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مالی ولی دنیا مانا فی دنیا الا کراکب استدل تحت الشجرہ ثم راح وترکہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر مجھے دنیا سے کیا مطلب، اے میرے صحابہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے مال و دولت سے کیا مطلب، میں تو دنیا میں ایک اجنبی، ایک مسافر کی طرح آیا ہوں۔ جس طریقے سے مسافر سفر کرتا ہے، چلتا ہے اور راستے میں جب دھوپ میں وہ سفر کرتا ہے، راستے میں ایک سایہ دار پیڑ کو دیکھتا ہے، اس سایہ دار کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، سستاتا ہے، ثم راح وترکہا، پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے مسافر ہمیشہ کے لیے پیڑ کے نیچے آرام نہیں کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی میں دنیا میں آیا ہوں تو چند سال رہوں گا، میری جو ہے محدود زندگی ہے، میں چند سال رہوں گا اور اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، مجھے دنیاوی زندگی اور ایسو آرام سے کیا مطلب ہے؟ یہ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل تھی۔ آج ہم جو ہے دنیاوی زندگی کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ پورے قرآن پڑھ ڈالو میرے بھائیوں، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع غرور اور کھیل و تماشے کے سوا دنیا کو کچھ کہا ہی نہیں۔ سورہ آل عمران کو اٹھاؤ، وہاں پر اللہ نے کہا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے 21ویں پارے کو اٹھاؤ، جو میں نے پچھلے جمعہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کے۔ میرے بھائیوں کھیل چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، وہ گیم اوور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے نرین پور کے اندر جو بلاک میں کھیل ہوتا تھا تو روزانہ 5,000 پبلک جمع ہوتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا، صبح سے شام تک میدان بھرا رہتا تھا۔ لیکن ایک دن آیا کھیل ختم ہو گیا، ابھی وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں تو چاہے کھیل جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، چاہے گیم جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ
گیم اوور ہو جاتا ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن آئے گا دنیا تہس نہس ہو کے رہ جائے گی، دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بھائیو آخرت کی زندگی جو ہے یہ دنیاوی زندگی فنا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اس زندگی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مال کی فراوانی آتی ہے تو ہم دنیا کے اندر اپنا لہجہ بدل دیتے ہیں، اپنے گفتگو کا انداز بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ نے مال دیا ہے تو مالداری کی حالت میں اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال کو خرچ کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیو آدمی جب امیر میں عبادت اللہ کی نہیں کر سکا تو غریب ہونے کے بعد عبادت کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیو کتنے ایسے بڑے بڑے شہروں کا حال ہے جو بڑے بڑے شو روم کے مالک تھے، جو کروڑ پتی کے مالک تھے، لاکھ پتی کے مالک تھے، لیکن ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو برباد کیا، دشمنوں کا شکار کیا اور اس کے مال کو لوٹ لیے گئے، ان کے شو روم کو لوٹ لیے گئے۔ میرے بھائیو اور وہ روڈ میں آ کر کے جو ہے 2 وقت کی روٹی مانگنے پر محتاج مجبور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ حالات کو کب تبدیل کر دے میرے بھائیو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو عقل نہیں دکھانا چاہیے کہ ہمارے پاس ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم 30 مار کھائیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، میں یہ ہوں۔ ارے کچھ بھی نہیں ہو یار، حقیر پانی سے پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہو، اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ 3 چیزیں ہوئی، چوتھی چیز کیا ہے میں آپ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، آپ ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں۔ چوتھی چیز ہوا فراغت قبل شغلک، اے لوگوں اپنی فراغت کو غنیمت جانو بزی ہونے سے پہلے۔ اپنی فراغت کو، تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے، فرصت میں ہے، تم فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو۔ جب تم بزی ہو جاؤ گے اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان ویست ہوتا چلا جاتا ہے، انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے، اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ میرے بھائیوں وہ لوگوں سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہے۔ ان کے پاس فون کرو تو ان کے پاس فون اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ فون نہیں اٹھاتا ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے۔ ہمارے پاس دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کا ٹائم ہے جو زندگی فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس 1 گھنٹہ کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم فرض نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں، ہم جو ہے 5 ٹائم کے اگر جوڑا جائے تو 1 گھنٹہ، جو 1 گھنٹہ ہمارے پاس آخرت کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور دنیا کے لیے جو ہے ہمارے پاس 15 گھنٹے 17 گھنٹے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یہی تو اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کچھ لوگ دنیاوی زندگی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے جانکار ہوتے ہیں، بڑے علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں زیرو ہوتے ہیں، نہ ان کو آخرت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ وہ آخرت کا ان کے پاس ایسا عمل ہے کہ آخرت کی زندگی کو سنوارے جائیں، نہ اس کے پاس علم ہے کہ آخرت کی زندگی پر جو ہے پڑھ کر کے عمل کیا جائے، نہ اس کے پاس علم ہے نہ عمل ہے۔ دنیا کے بارے میں پوچھو تو دنیاوی زندگی پورا معلومات رکھتا ہے۔ بعض جانور بیپاری ایسے ہیں میرے بھائیوں جو دیکھ کر کے بتاتے ہیں بھٹیا چھوڑ کے 90 کلو نکلے گا، اور ترازو میں تو 90 کلو نکلتا ہے۔ اتنے ماہرین اور ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ میں بیپاریوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں خالی مڑیا اور بھٹیا کی جانکاری رکھنے سے نہیں ہوگا، آخرت کے بارے میں بھی جانکاری رکھو کہ کتنا عمل کر لینے سے جنت میں کون سا درجہ ملے گا۔ 100 درجے ہیں، کتنا عمل کرنے سے جنت میں جو ہے پہلا درجہ ملے گا، دوسرا درجہ ملے گا، اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اس سے دنیا کے نتاگری کے بارے میں پوچھو ترنت بتا دے گا، ادھر ادھر کی باتیں، اس کو لڑانے کے لیے، اس کو لڑانے کے لیے، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کہا، ترنت جو ہے لڑائی کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے بہت علم ہے، اس کو مارو اس کو مارو۔ تو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فراغت قبل شغلک، اے لوگوں اپنی فرصت کی قدر کرو جو ہے بزی ہونے سے پہلے۔ پانچویں چیز کیا فرمایا اللہ کے نبی نے وہ حیاتک قبل موتک، اے لوگوں اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ دنیا میں میرے بھائیوں ہر کام کے لیے ڈبل چانس ملتے ہیں دنیا میں امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن یہ آخرت کے امتحان کے لیے جو ہم اور آپ کو یہ چانس ملی ہے ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ موت آئے گی چانس ختم ہو جائے گا، پھر تم چاہے جتنا بھی جو اللہ سے ریکویسٹ کرو وہ آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ میرے بھائی اس پر اگر تفصیلی کر دیں گے وہ حیات کا قبل موت تو اس پر میرے بھائی 1 گھنٹہ ہو جائے۔ اب یہیں سے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ 5
چیزیں جو ہم نے بیان کی، ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ اللہ سماج اور سوسائٹی میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔